بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا لیسن نمبر 3 سبق نمبر 3 پرندوں کی دنیا۔ تو یہ والی ویڈیو آج ہم بنائیں گے، پرندوں کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اس کی، جس میں نے ریڈنگ کر کے ایکسپلین کر دیا تھا۔ آج جو ہے مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پچھلی والی ویڈیو میں نے پوری ریڈنگ کر دی تھی چیپٹر کی اور سمجھا بھی دیا تھا، اور الفاظ معنی بھی کر دیے تھے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہ والے صفحے پر، اگلے صفحے پر دیکھیے، یہ والا صفحہ ہے، غور کیجئے، اس والے صفحے پر بڑھتے ہیں ہم۔ تو یہ والا ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے ہماری دنیا جانوروں سے بڑی پڑی ہے۔ زمینوں پر رینگنے والے، پانی میں تیرنے والے، ہوا میں اڑنے والے بے شمار پرندے ہیں جو دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں اور اس کے ماحول کو گندگی سے بچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ماحول کے ایک معنی سماج اور گھر باہر کے وہ حالات ہیں جن میں انسان رہتا ہے، لیکن اس سبق میں یہ لفظ ماحولیات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ماحولیات ہوا، پانی اور زمین کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش ہے۔ پرندے اس کوشش میں ہمارا ساتھ دے کر ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ اس سبق میں مختلف پرندوں اور ان کی کچھ عادتوں کا ذکر ہے۔ دنیا میں ان کے علاوہ بہت سے پرندے ہیں، آپ پرندوں کی فہرست بنا سکتے ہیں اور ان کی خوبیاں بھی بتا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے پرندے صرف فائدہ ہی پہنچاتے ہوں، ان سے نقصان بھی پہنچتا ہے۔ کھیت برباد کر دیتے ہیں، باغوں میں جاتے ہیں تو سارے پھل کتر ڈالتے ہیں، مگر ان کے فائدے بہرحال زیادہ ہیں۔ یعنی یہ سبق ہے، یہ بتایا کہ اس سبق میں پرندوں کے بارے میں کہ الگ الگ طرح کے پرندے ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ پانی میں رہتے ہیں، کچھ زیادہ اونچا اڑتے ہیں، کچھ جو ہے زمین پر رہتے ہیں، کچھ جو ہے یہ ماحول کی گندگی کو صاف کرتے ہیں، یعنی کیڑے مکوڑے کھا کر ہمارے ماحول کو صاف کرتے ہیں، کچھ جو ہے مرے ہوئے جانور جو پڑے رہتے ہیں ان کو کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم سوال کریں گے، یعنی یہ دیکھیے سوچیے، بتائیے اور لکھیے، اس میں سوالات ہیں۔ تو یہ جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کے ریڈی کر دی ہیں، تو آپ لوگ یہ دیکھیں گے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، ہندوستان میں پائے جانے والے 10 پرندوں کے نام لکھیے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کر دی ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیے ہندوستان میں پائے جانے والے پرندے عقاب، چیل، کبوتر، طوطا، مینا، بطخ، مرغابی، مور، چکور، بگلا وغیرہ ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، ہمارا قومی پرندہ کون سا ہے، اس کا نام لکھیے۔ ہمارا قومی پرندہ مور ہے۔ بے مروت انسان کی مثال کس پرندے سے دی جاتی ہے؟ بے مروت انسان کی مثال طوطے سے دی جاتی ہے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو چاند کا عاشق کہلاتا ہے؟ چکور چاند کا عاشق کہلاتا ہے۔ آسمان میں اونچا اڑنے والے پرندوں کے نام لکھیے۔ آسمان میں اونچا اڑنے والے پرندے عقاب، چیل اور کبوتر وغیرہ ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے جو ہے 5 سوالات ہو گئے مکمل۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ تو یہ والے صفحے پہ دیکھیے خالی جگہ ہیں، یہ لفظ دیے ہوئے، تو خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے میں نے پر کر دیے۔ کچھ پرندے آسمان میں بہت اونچائی تک اڑ سکتے ہیں۔ مور ہمارا قومی پرندہ ہے۔ طوطا مینا کو لوگ شوق سے پالتے ہیں۔ کبوتر کو امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کاریگری سے بنایا ہوا گھونسلہ بیا کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ دھیان سے یہ دیکھ لیں گے خالی جگہ اور اس کو اچھے طرح سے بھر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے نیچے دی گئی تصویروں کو غور سے دیکھیے۔ یہ تصویریں دیکھیے آپ غور سے، ہے نا۔ تو اس میں نر اور مادے کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ مرغی ہے، مرغا ہے، یہ بوڑھا بوڑھی ہے، آدمی عورت ہے، یہ مور مورنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر دی گئی تصویروں سے نر اور مادہ کا پتہ چلتا ہے۔ نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں، یعنی نر یعنی آدمی اور مادہ یعنی عورت ہوتے ہیں نا، جینٹس ہوتے ہیں، لیڈیز ہوتی ہیں، تو یہ نر اور مادہ۔ تو نر کو مذکر بولتے ہیں یعنی ہم جینٹس، جیسے آدمی نر ہو گیا نا، اور مادہ کو مؤنث یعنی لیڈیز کو بولتے ہیں، جیسے عورت کہتے ہیں۔ بے جان چیزیں میں بھی مذکر اور مؤنث بولی جاتی ہیں، یعنی بے جان چیزوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتی ہیں۔ یہاں ملک عقاب پرندہ رنگ پنجرہ مذکر ہے، اور سریلی چونچ زمین چونچ آنکھ مچھلی مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی
مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ان کی پہچان بھی آپ لوگ کرنا سیکھیے۔ اب دیکھیے نیچے دی گئی پنجرے کی تصویر سے مذکر اور مچھلی کی تصویر سے مؤنث ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی پنجرا جو ہے مذکر ہے، ہم بولتے ہیں نا بہت بڑا پنجرا، تو بڑا لفظ آیا اس کا مطلب مذکر۔ مچھلی تیرتی ہے، تو تیرتی ہے مطلب مؤنث، ٹھیک ہے نا۔ تو مذکر اور مؤنث ظاہر کرنے کے لیے باکس میں دیے گئے لفظوں کو چن کر صحیح خانہ میں لکھیے۔ یعنی ہمیں یہاں پر مذکر لکھنا ہے، یہاں پر مؤنث۔ تو آسمان، یہ مذکر میں آسمان، درخت، بادل، چمکیلا، منظر، جنگل، پہاڑ، تو یہ سارے مذکر ہو گئے۔ اور یہ مؤنث کی آواز، ہم بولتے ہیں نا اس لڑکی کی آواز بہت پیاری ہے، تو پیاری لفظ آتا ہے نا آواز کے لیے، تو آواز مؤنث۔ صورت، دم، کوئل، فصل، نسل، پانی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے نیچے لکھے گئے جوابات کے لیے مناسب سوالات بنائیے۔ تو ہمارے جو جواب دیے ہوئے تھے ان کے لیے ہمیں سوال بنانے۔ تو دیکھیے جواب یہ تھا ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے رنگ برنگے پرندے پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے سوال میں نے بنایا ہمارے ملک میں کیسے پرندے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جواب دیکھیے عقاب، چیل اور کبوتر زیادہ اونچے اڑنے والے پرندے ہیں۔ تو یہاں پہ زیادہ اونچے اڑنے والے پرندوں کے نام بتائیے۔ تیسرا ہے دیکھیے ہمارا قومی پرندہ مور ہے، ہمارا قومی پرندہ کون سا ہے؟ سوال دیکھیے یہ طوطا مینا کو لوگ شوق سے پالتے ہیں، تو اس کا سوال ہے لوگ کسے شوق سے پالتے ہیں؟ سوال ہے بغلا، مرغابی اور بطخ وغیرہ پانی میں رہنے والے پرندے۔ تو یہاں ہم نے سوال بنایا پانی میں رہنے والے پرندے کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ بھی دھیان دے لیں گے، جواب سے سوال بنانا سیکھ لیجئے گا آپ لوگ، ان کو دیکھیے گا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے الف اور بے کے حصوں کو ملا کر صحیح جملے بنائیے اور نیچے خالی جگہوں میں لکھیے۔ تو ہمیں یہ الف کے حصے اور بے کے حصے ملانے اور یہاں پر لکھنے۔ تو دیکھیے میں نے ملا دیے اور لکھ آپ لوگ لیں گے اپنی بکس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے میں پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ بعض پرندے پانی میں بڑے مزے سے تیرتے ہیں جیسے بطخ اور مرغابی۔ تو پہلی لائن میں یہ لکھ دیں گے۔ اب دوسرا ہے طوطا مینا اس صفائی سے بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، سیکنڈ لائن میں یہ لکھ دیں گے۔ اب تیسرا ہے ایک بار پنجرے سے نکل جانے کے بعد وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، تو یہاں تھرڈ میں لکھ دیں گے، تیسرے میں۔ اب چوتھا ہے یہاں پر لکھیے گا پرانے زمانے میں کبوتر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کا کام بھی لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں لائنیں جوڑ کر صحیح جملے بنا لیں گے پورے اور یہاں لکھ دیں گے جو خالی جگہ بچی ہوئی نا بک میں، ٹھیک ہے۔ اور نوٹ بک میں کام کریں تو نوٹ بک میں اچھی طرح سے لکھ لیں گے، چیک کر لیجئے گا، میں نے نشان لگا لیے اور پڑھ کر بھی بتا دیا ہے نا۔ اب اگلا سوال دیکھیے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانے میں لکھیے۔ یہ صحیح خانے میں لکھنا ہے ہمیں، یہ دیکھیے واحد کا خانہ ہے اور یہ جمع کا خانہ ہے، تو ان میں سے ہمیں چھانٹنا ہے۔ تو دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے عادت، عادات، قسم، اقسام، خاص، خواص، جسم، اجسام، منظر، مناظر، طور، اطوار، ٹھیک ہے نا۔ میں نے واحد اور جمع لکھ دیے، آپ لوگ اچھی طرح سے چیک کر لیں گے، انہی میں تھے سارے لفظ۔ اب دیکھیے سبق کے مطابق، اب اگلا کوشچن یہ رہا، سبق کے مطابق تصویروں کو دیکھ کر ان کے متعلق جوڑ ملائیے۔ یعنی تصویریں ہمیں دیکھنی ہے، ان کو جوڑ بنانی ہے۔ تو یہ تصویر دیکھیے مور کی، تو ہمارا قومی پرندہ مور ہے، یہاں سے جوڑنا ہے۔ اب اس کے بعد طوطا اور مینا کی تصویر ہے، نہیں دیکھیے یہ طوطا اور مینا جسے لوگ شوق سے پالتے ہیں، یہ کبوتر کی ہے نا، امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے کبوتر، ٹھیک ہے۔ مرغا بانگ دے کر جگاتا ہے، بانگ دینا یعنی آواز دینا یا اذان دینا، ککڑو کرتا ہے نا، اسے بولتے ہیں۔ کوا جو ہے اپنی چالاکی کے لیے مشہور ہے، اور یہ مینا میٹھی بولی کے لیے جانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ کوئل ہے، مینا نہیں ہے، میں نے غلطی سے مینا بول دیا نا، تو یہ کوئل ہے۔ کوئل جو ہے میٹھی بولی کے لیے جانی جاتی، میٹھی آواز ہوتی ہے نا کوئل کی، سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، کو کو کرتی ہے، تو دیکھیے میٹھی بولی کے لیے جانی جاتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلے صفحے پہ یہ ہمارا دیے گئے اشارے کے مطابق محاوروں کے معنی کی نشاندہی کیجیے، یعنی یہ محاورے دیے ہیں، اس کے معنی دیے ہیں، تو ہمیں صحیح محاورہ مطلب صحیح معنی کے ساتھ بتانا ہے۔ تو پہلا ہے دیکھیے ٹکٹکی باندھنا کا مطلب ہوتا ہے
पलक झपकाए बगैर देखना। अगला है तोता चश्म होना, इसका मतलब होता है बेमुरव्वत होना। पानी पानी होना, इसका मतलब है देखिए ये बहुत शर्मिंदा होना। आपे से बाहर होना, तो इसका मतलब है, तो देखिए आपे से बाहर होना का मतलब बहुत गुस्से में होना। और आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। अपना राग अलापना, यानी कि अपनी ही बात कहे जाना। आटे में नमक होना, बहुत कम होना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दे लेंगे, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी, मैंने सही कर दिया है। आपे से बाहर होने का मतलब बहुत गुस्सा होना, और आसमान सर पर उठाने का मतलब बहुत शोर करना। तो आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इन लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ के साथ बुलंद आवाज़ में पढ़िए और खुशखत लिखिए। यानी बुलंद आवाज़ यानी ऊंची आवाज़ में आपको पढ़ना है, खुशखत लिखना है, यानी अच्छी लिखाई में लिखनी है। तो यहाँ देखिए करख्त, उकाब, मुर्गाबी, बत्तख, आशिक। तो यहाँ लिख लेंगे आप करख्त करख्त, ठीक है ना। यहाँ उकाब, मुर्गाबी, बत्तख, आशिक। प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, फिर बुक में कर लीजिएगा। या तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो डायरेक्ट बुक में लिखिएगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं पूरा डिटेलिंग में समझा देती हूँ, आपको नोटबुक की ज़रूरत भी नहीं होगी। और अब यहीं पर हम अपना चैप्टर मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर हो चुका है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।